صاحب زیادہ جو ہمارے سے سوال یہ کیا جاتا ہے کہ جو پارلیمانی جمہوری نظام ہے اور جو خلافت کا نظام ہے ان دونوں نظاموں میں بنیادی فرق کیوں ہے؟ کیونکہ اکثر لوگ کہتے ہیں جی کہ جو پارلیمانی جمہوری نظام ہے اور خلافت کا جو نظام ہے یہ تقریباً ملتے جلتے ہی ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے مجھے اس حساس عنوان پر گفتگو کا موقع فراہم کیا ہے۔ خلافت کا یہ نام ایک بڑی سوچی سمجھی پلاننگ کے تحت امت مسلمہ کے دل و دماغ سے اسے ختم کرنے کی کوشش کی گئی، اور یہود و نصارہ وہ اس کوشش میں ایک بڑی حد تک کامیاب بھی نظر آتے ہیں۔ بہرحال وہ لوگ بڑے ہی خوش قسمت ہیں کہ اب خلافت کے احیاء کی فکر لے کر وہ کھڑے ہوئے ہیں اور اس دعوت کو عام کرنا چاہتے ہیں۔ تو آپ کا جو پہلا سوال ہے کہ خلافت اور جمہوریت میں فرق کیا ہے، بنیادی طور پر جو خلافت اور جمہوریت میں فرق ہے کہ جمہوریت عوامی حاکمیت کا تصور پیش کرتی ہے کہ عوامی اکثریتی رائے کی بنا پر قانون سازی ہوگی، جبکہ خلافت کا جو نظام ہے یہ خدائی حاکمیت کا تصور پیش کرتی ہے کہ ان الحکم الا للہ، کہ حاکمیت صرف اللہ کی ہوگی۔ اور اسی طرح قرآن مجید کی متعدد آیات ہیں، تبارک الذی بیدہ الملک، اور اسی طرح وللہ ما فی السماوات وما فی الارض۔ دوسرا جو بنیادی فرق ہے وہ یہ ہے کہ جمہوریت عوامی نمائندگی کا تصور پیش کرتی ہے کہ حکمران عوام کا نمائندہ ہوگا، اور عوامی نمائندگی کی بنیاد پر حکمرانوں کی بھی یہی سوچ اور فکر ہوتی ہے کہ عوامی خواہشات کی تکمیل کی جائے۔ انہیں دین سے یا اقامت دین سے کوئی سروکار نہیں ہوتا کہ کوئی شریعت کا نفاذ ہو، شریعت کو نافذ کیا جائے، اللہ کی حدود کو، اللہ کے قوانین کو اللہ کی زمین پر نافذ کیا جائے۔ جبکہ خلافت کا جو تصور ہے اس میں جو خلیفہ ہوگا، جو حکمران ہوگا، جو امیر المومنین ہوگا، وہ عوام کا نمائندہ نہیں ہوگا بلکہ اللہ اور اس کے رسول کا نمائندہ ہوگا، اور وہ اس نمائندگی کی بنیاد پر اس کی کوشش یہ ہوگی کہ اللہ اور اللہ کے رسول کے قوانین کو نافذ کیا جائے اور اقامت دین کی جد و جہد کی جائے، دین کو قائم کیا جائے۔ تو بہرحال یہ دو فرق میں نے آپ کے سامنے بنیادی طور پر ذکر کیے ہیں۔ اسی طرح تیسرا فرق وہ یہ ہے، یہ جو ہمارا پارلیمانی نظام ہے، اس پارلیمانی نظام میں پارلیمنٹ کو لامحدود اختیارات حاصل ہوتے ہیں کہ عوام کے چنے ہوئے جو نمائندے ہوتے ہیں وہ نمائندے اکثریتی بنا پر جو فیصلہ کرنا چاہیں، جو قانون سازی کرنا چاہیں، انہیں کوئی اس میں رکاوٹ نہیں ہوتی، وہ جو مرضی چاہیں قانون سازی کر بیٹھیں۔ بہرحال وہاں لیکن جو خلافت کا نظام ہے اس میں یہ ہے کہ قانون سازی صرف ان چیزوں میں ہوگی کہ جو مباحات ہیں، جو انتظامی مسائل ہیں، ان کے اندر قانون سازی کی جائے گی، لیکن جہاں تک شریعت کے منصوص مسائل کا تعلق ہے یا جو متفق علیہ مسائل ہیں وہ جوں کہ توں اسی طرح انہیں نافذ کر دیا جائے گا۔ تو بہرحال یہ تیسرا فرق تھا۔ چوتھا جو فرق ہے وہ یہ ہے کہ اس جمہوری نظام کے اندر آئین اور قانون کو ہر اعتبار سے بالادستی حاصل ہوتی ہے، یہاں تک کہ کوئی شخص بھی وہ آئین کی مخالفت کرنا چاہے تو ریاست کے اندر وہ آئین کی مخالفت نہیں کر سکتا، قانون کی مخالفت نہیں کر سکتا، اور قانون کو ایک بالاتری حاصل ہے اور آئین کو ایک مقدس صحیفے کے طور پر پیش کیا جاتا ہے۔ بہرحال جو خلافت کا نظام ہے اس میں ہر اعتبار سے کتاب و سنت کو ہی بالادستی حاصل ہوگی، قرآن و سنت کا ہی نفاذ ہوگا، اور قرآن و سنت کی ہی ہر اعتبار سے فوقیت تصور کی جائے گی۔ پانچواں فرق یہ ہے اور بڑا اہم فرق ہے کہ جمہوری نظام کے اندر حکمران کے انتخاب میں، ایک حکمران کو منتخب کرنے میں ریاست کے ہر بالغ فرد کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ حکمران کا انتخاب کرے۔ اب وہ بالغ فرد عالم ہے یا جاہل، وہ متقی پرہیزگار ہے یا فاسق فاجر شخص ہے، اسی طرح وہ مرد ہے یا عورت، مسلمان ہے یا کافر، اس میں کوئی تفریق نہیں ہوتی۔ بس جو بھی بالغ فرد ہے
وہ حکمران اور خلیفہ کے انتخاب کے اندر وہ یہ ہے کہ اسے رائے دہی کا مکمل حق حاصل ہوتا ہے، جبکہ خلافت کے نظام کے اندر جہاں تک خلیفہ کے انتخاب کا تعلق ہے وہ یہ ذمہ داری ارباب حل و عقد کے اوپر ڈالی گئی ہے کہ ارباب حل و عقد ہی کوئی باہمی مشورہ کر کے کہ خلیفہ کا انتخاب کریں گے کہ اس منصب کے لیے کون سی شخصیت ہے کہ جو موزوں ترین ہے اور کون سی شخصیت ہے کہ جو اس منصب کے لیے موزوں نہیں ہے۔ اور یہ ایک ایسی بات ہے کہ دنیا میں کوئی بھی اہم معاملہ ہے، یہ دنیا کے عقلاء کا ایک قاعدہ رہا ہے اور آج بھی ہے کہ کوئی بھی حساس معاملہ ہے، اہم معاملہ ہے، اس معاملے میں اس فن کے ماہرین سے مشورہ کیا جاتا ہے، لیکن جمہوری نظام کے اندر حکومت جیسا حساس ادارہ جسے اس کے ماہرین سے مشورہ کرنے کے بجائے عوام کے ہاتھ میں دے دیا گیا کہ عوام خلیفہ اور حکمران کا انتخاب کرے۔ تو بہرحال یہ چند میں نے آپ کے سامنے 5 بنیادی فرق ذکر کر دیے ہیں، یہ جمہوریت اور خلافت کے مابین یہ بنیادی فروق ہیں۔